بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن دارمی کی روایت نمبر 2202۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو خواب آئے تو وہ خواب اپنا کسی عالم کے سامنے پیش کرنا، یا اپنے کسی خیر خواہ دوست کے سامنے بیان کرنا، ہر ایرے غیر نتو خیرے کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اس کی وجہ محدثین نے لکھی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے سامنے خواب بتاتا ہے تو جیسے وہ تعبیر کرے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے وہ تعبیر کرے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ اور یہ تقدیر معلق ہے کہ تقدیر معلق ہے۔ نمبر 2 تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر مبرم کیا ہے کہ اس بندے نے جو کرنا ہے وہ اللہ نے لکھ دیے ہے، اور تقدیر معلق یہ ہے کہ اگر یہ بندہ ایسے کرے گا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کرے گا تو ایسے ہو جائے گا، یعنی شرط مشروط ہے۔ باقی کرے گا کیا یہ اللہ جانتے ہیں، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، وہاں یہ بات اس کی لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ تعبیر رؤیا میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ مجھے قتل کر دیا گیا اور میرا دھڑ کا ایک حصہ مشرق میں، دوسرا حصہ مغرب میں رکھا ہوا ہے۔ بڑا پریشان ہوا۔ جب صبح جا رہا تھا کسی عالم کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے، تو راستے میں کوئی بندہ ملا، اس سے پوچھا کہ یار یہ خواب آیا مجھے۔ اس نے کہا کہ تیرے ساتھ ایسے ہی ہوگا، یہ قتل کر کے لوگ آدھا ادھر پھینک دیں گے، آدھا ادھر پھینک دیں گے۔ بڑا پریشان ہوا۔ خیر جب عالم کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، تو نے کسی کے سامنے اس خواب کا تذکرہ تو نہیں کیا؟ اس نے کہا جی میں نے تو کر دی ہے، اس بندے نے اس طرح تعبیر کیا۔ تو فرمایا کہ اب ایسے ہی ہوگا، اگر تو میرے پاس سیدھا آتا اور اس کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اتنے عزت دے گا کہ تیری مشرق اور مغرب تک تیرے چرچے ہوں گے، اور تیری عزت کے لوگ نعرے لگائیں گے، اتنی عزت ہوگی تیری، لیکن اب چونکہ تو نے ایسے کر دیا ہے اس لیے اب ویسے ہی ہوگا جیسے اس نے کہا۔ تو خواب برا آ جائے اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا کسی، اور ہر عالم بھی معبر تعبیر دینے والا نہیں ہوتا۔ آپ اسے پوچھ لیں کہ میں خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ بتا دیں گے کہ جی میں بتا سکتا ہوں، نہیں ہے تو وہ کہیں گے میں نہیں بتا سکتا۔ جو تعبیر جاننے والا ہے آپ اس سے پوچھیں۔ ملکہ زبیدہ بہت نام ہے اس کا اسلامی تاریخ میں۔ اس کو خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ میں بیت اللہ کے اوپر چڑھی ہوئی ہوں اور سارے انسان، سارے جنات اور ساری بکریاں، چرند، یہ جانور میرے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کے۔ اتنی بڑی اور یقیناً عام مسلمان کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ یار اتنا برا خواب مجھ سے کیسے ہوگا۔ تو اس نے اپنی لونڈی کو بلایا اور کہا کہ محمد بن سیرین اس وقت کے بہت بڑے عالم ہیں اور خواب کی تعبیر جانتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور یہ خواب بتاؤ۔ تو محمد بن سیرین نے فرمایا کہ تو لونڈی ہے؟ جی میں لونڈی ہوں۔ کہا جا جا تجھے یہ خواب آ نہیں سکتا۔ تو پریشان ہو گئی، اٹھ کے آ گئی کہ شہزادی جی وہ تو یہ کہہ رہی ہیں۔ اس نے کہا چلو میرا نام لے دینا۔ تو جب بتایا اور اس نے کہا ہاں اب بات آئی نا کہ واقعتاً ملکہ زبیدہ کو یہ خواب آ سکتا تو یہ خواب نہیں آ سکتا۔ تو اس نے کہا جی کیا تعبیر ہے؟ اس نے کہا تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس سے ایسا کام لیں گے جس سے جنات بھی فائدہ حاصل کریں گے، جس سے انسان بھی فائدہ حاصل کریں گے، جس سے جانور بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ چنانچہ جب یہ حج کے لیے گئی تو اس نے جا کے دیکھا راستے میں پانی کی تنگی ہے، تو اس نے نہر کھدوائی جس کو نہر زبیدہ کہتے ہیں۔ تو خواب اچھا یا برا آ جائے اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، لیکن تعبیر پوچھنے میں احتیاط کرنی ہے کسی عالم سے، کسی اچھے آدمی سے، بلکہ جو تعبیر جانتا ہو اس سے پوچھیں تاکہ ہمارے خواب پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔